بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خیانت اور بددیانتی کے نقصانات۔ میرے دوستو، جس طرح ہمارا معاشرہ کذب بیانی، جھوٹ اور دوسری بری عادتوں میں مبتلا ہے، اسی طرح ہمارا یہ معاشرہ بددیانتی، خیانت اور اس طرح کی دوسری بیماریوں میں مبتلا ہے۔ یہ مرض بھی ہم میں اس قدر سرایت کر گیا ہے کہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا بھی آسان نظر نہیں آتا۔ امانت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص کوئی کام یا کوئی چیز یا کوئی مال اس بھروسے اور اعتماد کے ساتھ دوسرے شخص کے سپرد کر دے کہ وہ شخص اس سلسلے میں اپنا فرض پوری ذمہ داری کے ساتھ بجا لائے گا اور اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرے گا۔ قرآن کریم میں فرمایا ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے مالکوں کو ادا کر دو۔ حدیث میں بھی اس کی بڑی تاکید آئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تمہارے پاس کوئی چیز امانت رکھے تو تم اس کو واپس کر دیا کرو، اور جو تم سے خیانت کرے تم اس سے خیانت نہ کرو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کبھی خطبہ دیا تو اس میں یہ ضرور فرمایا کہ جس شخص کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جس شخص میں عہد کا پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر 4 چیزیں تمہیں میسر ہوں تو دنیا کی کسی چیز سے محرومی تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اور وہ یہ ہیں: امانت کی حفاظت کرنا، سچ بولنا، خوش خلقی اختیار کرنا اور روزی میں پاکیزگی اختیار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بددیانتی اور خیانت سے بچائے اور ہمارے معاشرے کو بھی اس سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو امانت دار مسلمان بنائے۔ آمین یا ارحم الراحمین۔